قلعہ میگدان. قلعہ میگدان جو ہے وہ سربیا میں واقع ہے. یہ تقریباً 2000 سال سے دریائے ڈینیوب اور دریائے ساوا کے سنگم پر واقع یہ قلعہ کھڑا ہوا ہے اور 2000 سال سے شہر کی حفاظت کر رہا تھا. قلعہ میگدان دراصل 2 لفظوں سے بنا ہے. یہ ترکی کی زبان کے ٹرکش زبان کے 2 لفظوں سے بنا ہے. ایک تو قلعے اور ایک میدان. تو قلعہ کا مطلب فورٹریس یا جنگ کی حفاظت کے لیے، اور میدان جہاں پر جنگ کی جائے. تو یہ یعنی جنگ کا میدان ہے اور اس کی حفاظت اس کی اہم ہے. تو یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھی. یہ قلعہ تقریباً 2 صدی میں رومیوں نے تعمیر کیا تھا. مختلف سلطنتیں اس قلعے میں اپنی حکومتیں کرتی رہیں اور اس کو توسیع دیتی رہیں، اس کی دوبارہ تعمیر کرتی رہیں. اس میں بازنطینی شامل ہیں، عثمانی شامل ہیں، آسٹرو ہنگیرین شامل ہیں. اور یہ قلعے کے ارد گرد ایک پارک واقع ہے جس کو میدان پارک یا میگدان پارک بھی کہتے ہیں. تو یہ قلعہ جو ہے 2000 سال سے بلغراد کی حفاظت کر رہا ہے جو کہ سربیا میں موجود ہے. اس لحاظ سے یہ قلعہ ایک اسٹریٹجک جگہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو پارک بنایا گیا ہے یہ ابھی حال ہی میں تھوڑا عرصہ پہلے بنایا گیا ہے. اس کی اسٹریٹجک لوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے بنیادی طور پر جو رومن تھے انہوں نے اس کو کاسترم یا فوجی کیمپ کے طور پر یعنی فوجی چھاونی کے طور پر اس کو قائم کیا تھا. اور بعد میں انہوں نے اس بستی کو جو اس کے ارد گرد جس کو اس وقت سنگ دوم کہتے تھے اس کو بند کر دیا تھا اس کے اندر. تو رومیوں نے اس قلعہ کو بہت زیادہ وسیع اور مضبوط کیا جو کہ سلطنت کی شمالی سرحد پر ایک اہم دفاعی مقام بن گیا. اسی طرح مغربی رومی سلطنت کے زوال کے بعد یہ قلعہ بازنطینیوں کے قبضے میں آیا جنہوں نے اسے مزید مضبوط کیا. بازنطینی جو ہے وہ دراصل ڈینیوب کے ساحل پر، ڈینیوب کے کنارے پر فوج کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو ایک اہم چوکی کے طور پر استعمال کرتے تھے. قرون وسطیٰ میں یہ ایک اہم مقام تھا جو کہ بار بار جس کے اوپر یلغار کی گئی اور بار بار یہ مختلف قوتوں کے ہاتھوں میں جاتا رہا. کبھی یہ آسٹرو ہنگیرین کے پاس، کبھی بلغاریین کے پاس، تو کبھی رومیوں کے پاس، تو کبھی بازنطینیوں کے پاس. 12ویں صدی کے بعد جب 15ویں صدی آئی تو یہ قلعہ جو ہے وہ عثمانیوں کے پاس آ گیا. عثمانی سلطنت نے اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا، اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں کی، اس کو بہت زیادہ کشادہ اور وسیع کیا. 19ویں اور 20ویں صدی میں جو عثمانیہ سلطنت ہے اس کا اثر و رسوخ اس ایریے میں کم ہونے لگا، ان کا کنٹرول کم ہونے لگا. اور اس طرح 1830 میں جو سربیا ہے وہ آزاد ہو گیا اور یہ قلعہ جو ہے وہ سربیا کے پاس چلا گیا سربیا کی خود مختاری کے بعد. 19ویں صدی کے اواخر میں اور 20ویں صدی کے اوائل میں اس قلعے کے آس پاس ایک عوامی پارک اور ثقافتی مقام اس جگہ کو بدل دیا گیا. اور پھر جو 2 عالمی جنگیں ہیں ان میں یہ قلعہ پھر دوبارہ استعمال ہوتا رہا. اس جنگ کے دوران خاص طور پر جو پناہ گاہیں ہوتی ہیں ان کے لیے. تو اس طرح جو قلعہ میگدان ہے اس کی شناخت جو ہے وہ ایک مرکزی حیثیت ہے سربیا کے لوگوں کے لیے اور یہ سیاحوں کی توجہ کا بھی باعث ہے.
یہ قلعہ نہ تو ایک تاریخی تفریحی بلکہ ایک ثقافتی مرکز ہے بلغراد کے لوگوں کے لیے، اور یہ کافی بڑا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک کو ہم اپر ٹاؤن اور ایک کو لوور ٹاؤن کہتے ہیں، اس کے پارک کو۔ اور یہ جو ہے وہ بہت زیادہ شہر کے بالکل قریب واقع ہے۔ یہاں سے امپارٹنٹ جو جگہ ہیں وہ اس کے بہت قریب ہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف مونومنٹ ہیں وہ اس میں موجود ہیں، جس میں خاص طور پر وکٹر مونومنٹ ہے، جو بالکن وار ہوئی تھی، بلکان کی ریاستوں کی جنگ تھی، کوسوو کی یا بوسنی ارزگوینا کی، ان کی جنگ میں سربیا کی جو جیت ہے اس کے حوالے سے یہ ایک یادگار۔ اور اس کے علاوہ اس میں روزیکا چرچ موجود ہے۔ یہ جو قلعہ ہے اس نے بلغراد کی جو تاریخی اہمیت ہے اس کا پس منظر تو ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ثقافتی، ان کا سماجی منظرنامہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس طرح یہ جو شہر کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو یہ اٹریکٹ کرتا ہے، وہ یہاں پر موجود تھے، تصویریں بنا رہے تھے، کھیل کود رہے تھے، اور اسی طرح جو دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں وہ بھی یہاں پر آ کے محظوظ ہوتے ہیں۔